قابل احترام بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، قربانی کا موسم قریب آ رہا ہے اور قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آج کی نشست میں قربانی کا فلسفہ مختصراً اور گمراہ اور ملحد لوگوں کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور جو عامت المسلمین کے دلوں میں اس شاعر اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے پاس مختلف اوقات میں سوالات بھی آتے رہے ہیں اور آئے روز جب بھی قربانی کا سیزن شروع ہوتا ہے تو نام نہاد اسکالرز کی طرف سے یا بعض جدید تعلیم یافتہ طبقے کی طرف سے، بعض یونیورسٹیوں کو پروفیسرز کی طرف سے اور ہندو میڈیا خاص طور سے اس کی طرف سے اس قربانی پر ایک واویلا مچایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تو قربانی کرنے کا سمجھ میں آتا ہے اور وہ ایک حکم شرعی ہے، لیکن یہ مکہ کے ساتھ اور حج کے ساتھ خاص ہے۔ مکہ کے علاوہ اور حج کے بغیر پوری دنیا اسلام میں ہر سال لاکھوں جانوروں کی جو قربانی کی جاتی ہے ایک ایک ملک میں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو پہلے ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، پھر دوسری بات ذکر کریں گے۔ یہ کہنا بالکل 100% غلط بات ہے کہ قربانی کا تعلق صرف حج سے ہے اور صرف مکہ مکرمہ سے ہے۔ حج اور مکہ کے ساتھ یہ خاص ہے، باقی دنیا میں قربانی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قربانی مناسک حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج قران ہے جس میں ایک ہی احرام سے کوئی شخص عمرہ بھی کرتا ہے اور احرام کھولے بغیر اسی احرام میں رہتے ہوئے حج بھی کرتا ہے۔ دوسری قسم حج تمتع کی ہے کہ آدمی احرام باندھتا ہے عمرے کا اور عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے اور پھر حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو وہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ وہ بھی ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں ادا کرتا ہے، عمرہ بھی اور حج بھی، لیکن الگ الگ احرام کے ساتھ۔ اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے حج افراد کی، کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور جا کر حج کرتا ہے۔ اس مفرد پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حج سے اس کا تعلق نہیں ہے، ورنہ تو مفرد پر بھی قربانی ہوتی۔ مفرد پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مینا میں قربانی کی جاتی ہے وہ اس معروف قربانی کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ وہ یہ صاحب نصاب کے اوپر جو قربانی کے ایام میں نصاب کا مالک ہو اس پر جو قربانی لازم ہوتی ہے، اس حج کی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ واجب ہے۔ اور حج قران اور حج تمتع میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ وہ ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا، جو توفیق بخشی،
جو اس کی آسانی عطا فرمائی کہ ایک ہی سفر میں تم دونوں عبادتیں کر سکتے ہو، اس کے شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کا نصاب سے اور صاحب نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حج کے مناسک میں وہ لازمی طور پر داخل ہے۔ حج افراد میں کوئی قربانی نہیں، حج قران اور تمتع میں جو قربانی ہے وہ شکرانے کے طور پر ہے، وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب قربانی جو سال میں ہر صاحب نصاب پر ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، اس سے الگ حج تمتع اور حج قران کی قربانی شکرانے کے طور پر ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک ہی مرتبہ کیا۔ پہلے جو ملت ابراہیمی میں حج ہوتا تھا اور مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، وہ حج تو آپ نے کیے مکہ میں جب آپ رہتے تھے، لیکن اسلام نے جو حج فرض کیا اس کے بعد آپ کو ایک ہی سال موقع ملا حج کرنے کا، اور 10 ذی الحجہ کو آپ وفات پا گئے۔ تو 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی فی کل سنہ، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ تو اگر وہ حج کے ساتھ خاص ہوتی تو پھر یہ 9 سال کیسے قربانی کی آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، اور حج والے سال الگ سے قربانی ہے تو 10 سال ہو گئی۔ تو 10 سال آپ نے قربانی فرمائی، اور وہ مدینہ منورہ میں فرمائی، حج کے بغیر فرمائی۔ حج جس سال کیا، حج کی قربانی اس کے علاوہ علیحدہ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ قربانی کا حج اور مکہ مکرمہ سے کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے 4 اموال کو اس میں شمار کیا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اور قربانی کے نصاب میں ان 4 چیزوں کے ساتھ 5ویں چیز بھی شامل کی جاتی ہے، ضرورت سے زائد سامان۔ گھر میں بستر پڑے ہوئے ہیں، بے تحاشا سال بھر استعمال کی نوبت نہیں آتی، برتنوں کے کئی سیٹ رکھے ہوئے ہیں، مہمانوں کے آمد پر بھی سارے وہ استعمال نہیں ہوتے، رکھے رہتے ہیں۔ خواتین کے پاس 30 40 50 جوڑے کپڑوں کے ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ضرورت سے زائد ہیں۔ گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے اگر خدا نخواستہ کسی نے، تو وہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں گھروں میں زائد پڑی رہتی ہیں، ان ضرورت سے زائد چیزوں اور سامان کا بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ ان 5 میں سے کوئی ایک چیز نصاب کے بقدر ہو، یا 2 سے زیادہ چیزوں کو شامل کر کے ان کی قیمت لگا کر نصاب پورا بنتا ہو۔ 52.5 تولہ چاندی، تو آج کل تولہ وولا تو کوئی سمجھتا نہیں ہے، 612 گرام چاندی یا اس سے زائد مالیت کی یہ 4-5 چیزیں کسی کے پاس ہوں ملا کر، تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو صاحب نصاب پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی شاعر اللہ میں سے ہے۔ نہ صرف یہ کہ واجب ہے، بلکہ قرآن کریم میں اسے شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ بلا استثناء ہر امت کے اوپر یہ قربانی کسی نہ کسی طریقے سے لازم رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ جو چوپائے اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کریں اور انہیں اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس طریقے سے جانوروں کو ذبح کر کے قربانی ادا کرتے ہیں۔
ہر امت پر یہ قربانی لازم رہی ہے، یہ ایسا واجب ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے کہ جی یہ تو مکہ کے ساتھ خاص ہے یا حج کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کہی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی مسلمان ہر سال ہر ملک میں لاکھوں جانوروں کی قربانی کر کے، لاکھوں جانوروں کو ذبح کر کے وہ اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کا امت مسلمہ کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ ظلم ہے جانور پر، اور ہندو خاص طور سے ہندو میڈیا اس بات کو زیادہ اچھالتا ہے کہ یہ دیکھو مسلمان کتنے ظالم ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں جانور 2-3 دن میں ذبح کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اور جس چیز کے لیے جو جگہ متعین ہے، مقرر ہے، اس جگہ پر رکھنا، یہ عدل و انصاف ہے۔ یہ ٹوپی سر کی چیز ہے نا، تو میں اگر سر سے اٹھا کر اس کو پاؤں پر رکھوں گا تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ناانصافی ہوگی، یہ ٹوپی کا غلط استعمال ہوگا۔ پیشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عبادت، بندگی، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے۔ اب اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پیشانی ٹیکتا ہے، تو یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی تھی اس کے سامنے جھکانے کے بجائے ہم نے غیر کے سامنے جھکا دی تو ظلم ہو گیا۔ تو جانور کے اوپر ظلم کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی دیکھ بھال میں کوتاہی کرنا، اس کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھنا، یہ تو ظلم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زبردست تنبیہ فرمائی ہے، اور اتنا خیال رکھا ہے۔ ایک حدیث ہے مجھے اچانک یاد آ گئی، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر چیز کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کیا مطلب؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ دَابَّتَهُ، فرمایا کہ اپنی چھری تیز کر لیا کرو۔ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو چھری کو کیا کر لیا کرو؟ خوب تیز کر لیا کرو، اس لیے کہ چھری کند ہوگی تو جانور کو ذبح ہونے میں جتنی تکلیف ہونی چاہیے تھی اس سے زائد ہو جائے گی، یہ ظلم ہوگا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس نے سلوک کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دیا ہے، اس کی پوری تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے واقعات میں ذکر کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور اب میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے وقت پر ختم کرنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط بات ہے، ظلم کی تعریف سے ناآشنائی ہے۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے اسی کے ضمن میں کہ جی اتنے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر کے اربوں روپے کا سرمایہ پھونک دیا جاتا ہے، اس کی بجائے مساکین کی مدد کی جاتی، مساجد اور مدارس تعمیر کیے جاتے، کوئی ہسپتال بنایا جاتا، رفع عامہ کے کوئی کام کیے جاتے، تو رہتی دنیا تک انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی۔ 3 دن میں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر کے اربوں روپے کا سرمایہ ضائع کر دیا، معیشت کو کیا فائدہ ہوا؟ سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ بڑے بڑے دانشور سمجھے جانے والے بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واجب حکم ہے۔ صدقہ اور خیرات، رفائی کام اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اس کے مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہنے لگے کہ جی آج سے نماز روزہ چھوڑو، اس کی بجائے صدقہ خیرات کر دیا کرو،
تو کیا صدقہ خیرات کرنے سے، کوئی ہسپتال بنانے سے، کوئی مسجد تعمیر کرنے سے، کوئی مدرسہ تعمیر کرنے سے ہماری نماز روزہ کی عبادت معاف ہو جائے گی؟ ہو سکتی ہے؟ یہ صدقہ خیرات رفعی کام نماز کے قائم مقام ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے یہ نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے صدقہ خیرات کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس کے اپنے فضائل ہیں، اور بعض اوقات وہ صدقہ خیرات واجب ہوتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں۔ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے ماتحت افراد اگر محتاج ہیں تو ان کی دیکھ بھال، ان کی کفالت آپ کے ذمہ لازم ہے۔ آپ کے معاشرے میں اگر نادار لوگ ہیں ان کی مدد کرنا یہ معاشرے کے اہل ثروت کے ذمہ لازم ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ رفعی کام قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، قربانی کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جیسے صدقہ خیرات رفعی کام نماز روزہ کی جگہ نہیں لے سکتے، ایسے ہی صدقہ خیرات قربانی کی جگہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ واجب جن کے اوپر لازم ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ان کو جانور کی قربانی ہی کرنی چاہیے۔ اس کی بجائے آپ اگر کروڑوں روپے صدقہ کر دیں گے تو آپ کی قربانی کا یہ واجب ادا نہیں ہوگا، یہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ آپ 15,000 کا 20,000 کا حصہ جانور میں ڈال لیں گے، 25-30 ہزار کا بکرا ذبح کر لیں گے تو قربانی کا واجب ادا ہوگا۔ اس کی بجائے آپ 1 ارب روپے صدقہ کر دیں، کسی رفعی کام میں لگا دیں تو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح کے مروڑ عام طور پر ان لوگوں کو اٹھتے ہیں کہ جن کو معاشرے میں اسراف اور تبذیر کے بہت سارے مظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شادیوں پر جتنا بے تحاشا پیسہ بہایا جاتا ہے اور جتنی فضول خرچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کتنی جگہوں پر ہم بلا ضرورت اموال لٹاتے ہیں، اس پر کوئی نہیں بولتا۔ آپ نے اپنے جیب میں 2 لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہوا ہے، اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ 2 لاکھ کا موبائل رکھنے کی بجائے مجھے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، اور یہ شادی پر جو میں نے 10 کروڑ روپے اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کر دیے، اس کی بجائے مجھے کوئی مدرسہ بنا لینا چاہیے تھا، مجھے کوئی مسجد تعمیر کرنی چاہیے تھی۔ وہاں یہ باتیں جچتی ہیں کہ آپ خواہ تعیش اور اپنے فخر و مباحات کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے جو کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس کی بجائے آپ رفعی کام کرتے، آپ ناداروں کی مدد کرتے، آپ غریبوں اور مساکین کے ساتھ تعاون کرتے تو بہت اچھا تھا۔ لیکن قربانی کو ٹارگٹ کرنا اور کہنا کہ اتنے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو قربان کر کے اربوں روپے کا سرمایہ ڈبو دیا جاتا ہے اور اس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، یہ بات مستقل کرنے کی ہے کہ اس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جانور پالنے والے سے لے کر چارے والوں اور ڈوری والوں اور اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے اور پٹے ڈالنے والوں تک، اور نقل و حمل کے اتنے ذرائع استعمال ہوتے ہیں اور اتنا پہیہ چلتا ہے معیشت کا، اس سے پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مغالطہ ہے کہ اس سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور معاشرے کے لیے کوئی مفید سرگرمی اس سے وجود میں نہیں آتی۔ پورے سسٹم کا جائزہ لیا جائے تو لاکھوں لوگوں کو اس سے معاشی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واجب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 ادارے ہیں جو رفعی طور پر قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، ایک خود جامعۃ الرشید ہے جس کی تعلیمی تحریک آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ رفعی کاموں کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور قربانی کے موقع پر قربانی بھی کی جاتی ہے، جس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اجتماعی قربانی، جس لوگ اپنی قربانی کے حصے جمع کرواتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، ان کو نمبر جاری ہو جاتا ہے، ٹوکن جاری ہو جاتا ہے، اور قربانی اور وقت بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی پہلے دن میں کس وقت ہوگی، یا دوسرے دن ہوگی تو کس وقت ہوگی، یا تیسرے دن ہوگی تو کس وقت ہوگی۔ اس کے مطابق وہ آ جاتے ہیں اور اپنی قربانی کے جانور کا گوشت لے جاتے ہیں۔ اس کو اجتماعی قربانی کا عنوان دیا گیا ہے۔ اور دوسری قربانی وہ ہے کہ جس کا گوشت مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
جو غریب لوگ جن کو سال بھر گوشت کھانے کو نہیں ملتا اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں، ان تک وہ گوشت پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پسماندہ علاقے، غریب لوگ، ان تک یہ گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ اسے ہمارے ساتھیوں نے وقف قربانی کا نام دیا غلط طور پر، اور آپ کے علم ہے کہ پچھلے سال بھی اس موقع پر میں یہی بات کر رہا تھا، اور آج پھر یہی کر رہا ہوں کہ یہ وقف نہیں ہے۔ وقف مستقل ایک اصطلاح ہے اور شریعت کا ایک بہت عظیم باب ہے۔ آپ نے کوئی زمین، زرعی زمین مثال کے طور پر آپ نے 100 ایکڑ وقف کر دی کہ اس سے جتنی پیداوار ہوگی وہ کسی مدرسے میں جائے گی، اس سے فلاں فلاں دین کے کام ہوں گے یا مساکین میں تقسیم ہوگی، یہ وقف ہے۔ مدرسہ بنا دیا آپ نے، وقف کر دیا، یہ وقف ہے۔ کسی چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھانا، یہ وقف ہوتا ہے۔ جبکہ قربانی تو باقی نہیں رہتی نا، جانور تو ذبح کر دیا اور کھا پی گئے، ختم ہو گیا۔ تو وقف کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر سال یہ بات چلتی ہے، اور ہر سال پھر جب اشتہار آتا ہے تو وقف قربانی، وقف قربانی۔ کسی نے ان کو کوئی دور از کار تعویلات کے ذریعے گنجائش بتائی ہو تو میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ غلط چیز ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اتنے بڑے دینی ادارے سے ایک اصطلاح کا غلط استعمال، یہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے۔ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا دینی ادارہ جس کے بڑے بڑے کام ہیں، اور الحمدللہ ایک مثالی تحریک ہے وہ پوری تعلیمی، اس کا ایک جز کئی سال ہو گئے مجھے اس کی اصلاح کرتے ہوئے، وہ اصلاح نہیں ہوئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بس نعرہ لگائیں اور ٹھیک ہو جائے سارے کا سارا، اور دن رات وہ کام کو برا بھلا کہنا ہمارا کام ہے۔ کسی چیز، جب کوئی چیز حصہ بن جاتی ہے نا، کوئی ذہنیت کا یا معاشرت کا، ماحول کا، اس سے چھوڑنا اور اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس سے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، جیسے میں لے رہا ہوں۔ تو ایک یہ وقف قربانی ہے جس کو ہم نے کہا کہ آپ فی سبیل اللہ قربانی کہہ دیں، قربانی برائے مساکین کہہ دیں، تو یہ ہے۔ تو اجتماعی قربانی کا تو صرف کراچی والوں کے لیے انتظام ہے، اور جو وقف قربانی ہے مساکین کے لیے وہ پورے ملک میں ہماری ہوتی ہے جامعۃ الرشید کی طرف سے۔ دوسرا ادارہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر، ان کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے، اور دونوں قسم کی، وہ اس میں صرف وہ مساکین کے لیے ہوتی ہے، وہاں اجتماعی قربانی نہیں ہے۔ اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی قربانی کا انتظام کریں۔ غزہ اور اس کے اطراف میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں اگر حالات نے اجازت دی تو وہاں بھی قربانی کریں گے۔ اجازت نہ مل سکی، حالات اس طرح کے نہ ہوئے، تو پھر بیت المقدس اور اس کے اطراف میں قربانی کریں گے، اور گوشت جہاں جہاں ضرورت ہوگا وہاں پہنچائیں گے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہاں قربانی ہوگی اور عید کے بعد ٹین پیک کر کے گوشت ان تک پہنچایا جائے گا، جیسے ہمارا بہت سارا سامان ان تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ، اور مسلسل وہاں رفائی خدمات جاری ہیں۔ تو ان دونوں اداروں سے آپ تعاون فرمائیں اور قربانی کی مد میں اپنے اپنے حصے جمع کروائیں۔ یہ باہر ساتھی کھڑے ہوں گے جامعہ کے بھی اور پاک ایڈ ویلفیئر کے بھی، تو اس دفعہ تو آپ بہت سارے لوگوں کے پاس اس وقت حصہ لینے کا شاید موقع نہ ہو، لیکن یہ آئندہ جمعوں میں بھی لگے رہیں گے، تو آپ حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہم تو کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں، جن بیچاروں کو پورا سال گوشت نہیں ملتا اور وہ اس موقع کی انتظار میں ہوتے ہیں، ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کے لیے قربانیوں میں حصہ ڈالنا چاہیے۔